ایک ریسرچ کے مطابق دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کے لوگ ایموشنلی بہت جذباتی ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ ریل اسٹیٹ میں اگر مثال دیکھی جائے کہ کوئی بندہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، بے شک مارکیٹ کو ریسرچ کیے ہوا ہے، کچھ عرصے بعد وہ انویسٹمنٹ اپنی نکالنا چاہ رہا ہے مارکیٹ سے، اس نے پلاٹ لیا، وہ ابھی پلاٹ بیچنا چاہ رہا ہے، وہ بڑے اچھے داموں بک رہا ہے، اس نے بیچ دیا۔ اس کو دیکھ کے 8-10 بندوں نے اور نے دیکھا یہ تو بڑے کم ٹائم میں اس نے پیسہ کما لیا ہے۔ اب وہ جو 8-10 بندے ہوں گے وہ جذباتی طور پہ وہ فیصلہ لے لیں گے بغیر مارکیٹ کو ریسرچ کیے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں مارکیٹ میں، ایک مارکیٹ میں سپلائی ہوتی ہے، ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب مارکیٹ میں ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے، سپلائی کیا ہوتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، پرچون کی دکان ہے گلی میں ہر کونے میں، تو اس کا مطلب ہے وہ ہر جگہ سے آپ کو ایک چیز اویلیبل ہوگی، تو وہ اتنا کوئی بھی اس پہ فوکس نہیں کرے گا، ادھر سے بھی مل جائے گی، آگے سے بھی مل جائے گی۔ وہی چیز شارٹ ہو جاتی ہے مارکیٹ میں، ایک دکان پہ نہیں ہے، دوسری پہ نہیں ہے، تیسری پہ نہیں ہے، آپ کو اس کی ویلیو پتہ چلنا لگ جائے گی۔ پھر آپ جب کسی کے پاس جائیں گے، اگر مل گئی آپ ایک ہی بنڈل لے لیں گے اس سے، اگر آپ ایک پیس لینے گئے تھے آپ پورا مال وہ خرید لیں گے، آپ کہیں گے یہ نہ ہو کل کو یہ نہ ملے۔ یہی مثال ہے کہ اس کی جب سپلائی کم ہوئی تو ڈیمانڈ بڑھ گئی، اب جب اس کی سپلائی زیادہ تھی تو وہ اس کی اتنی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی۔ اب سیم آتا ہے پراپرٹی میں، پلاٹ اگر ہر بندہ لینا شروع کر دیتا ہے تو اس کی سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ فرض کریں میرے پاس کوئی آتا ہے، میں اس ورث سے بھی زیادہ کا ریٹ بتاتا ہوں، اتنے میں لینا ہے تو لو ورنہ میں نہیں دے رہا، تو اگلا کہے گا ٹھیک ہے یار مل تو رہا ہے نا کچھ نہ کچھ تو لے لوں، وہ بندہ لے لے گا۔ آپ نے تو جذباتی ہو کے پلاٹ لے لیا تھا، بٹ جب اس کی سپلائی زیادہ ہو گئی، اب جیسے ملکی حالات خراب ہوئے ہیں، ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنی انویسٹمنٹ نکالوں، جو میں نے ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ لگائی ہوئی تھی، چاہے وہ لاکھوں کی ہے، کروڑوں کی ہے، جتنے کی بھی ہے، وہ نکالوں۔ جب ہر بندہ انویسٹمنٹ نکالنے لگ جائے گا تو سپلائی زیادہ ہو جائے گی۔ جب سپلائی مارکیٹ میں زیادہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی۔ ہر بندہ نکالنا چاہ رہا ہے، یہ بھی بیچنا چاہ رہا ہے، وہ بھی بیچنا چاہ رہا ہے، میں بھی بیچنا چاہ رہا ہوں، لے گا کون؟ کوئی بھی نہیں لینے والا۔ پھر جو اس کا اوریجنل ریٹ ہے اس سے بھی لو میں آپ کہتے ہیں یار لے لو میرے، تو آپ ہمیشہ خود کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھاتے بھی ہیں، کسی چیز کی ڈیمانڈ کم بھی کرتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہوتا، آپ ہی ہوتے ہیں۔ پہلے تو مارکیٹ کو دیکھ کے ہی انویسٹمنٹ کریں، اگر اس ٹائم آپ نے کر لی پھر تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، برداشت سیکھیں۔ اگر آپ ریل اسٹیٹ میں ہی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو آپ میں کم از کم 2-4 سال کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے 2 مہینوں میں آپ گھبرا گئے، نہیں آپ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا کہ بس میں نے بیچنا ہے ابھی۔ ہولڈنگ کیپیسٹی آپ کی ہونی چاہیے۔ تو مشورہ میرا یہی ہے کہ چیز کو ہولڈ کریں، کیونکہ نہ تو کل کو اگر وہ پروفٹ پہ بکتی ہے، آپ نے پروفٹ مجھے لا کے تھوڑی دینا ہے، آپ کے لیے ہوگا نا پروفٹ۔ تو اگر کوئی بات آپ کو ایک سمجھداری کی بات سمجھا رہے ہیں تو وہ آپ کے فائدے کے لیے سمجھا رہے ہیں۔ یا اگر آپ آج لاس پہ بیچ دیتے ہیں، مجھے تو لاس نہیں ہونا، لاس بھی آپ کو ہونا ہے۔ تو سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ تھوڑا ہولڈ کریں، مارکیٹ کو سیٹ ہونے دیں، ہر چیزوں کو ایک ردھم میں آنے دیں، ہر چیز سیٹ ہو جائے۔ امید کرتا ہوں جو پوائنٹ میں کلیئر کرانا چاہ رہا تھا وہ آپ کا کلیئر ہو چکا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔